عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم دہم کے لیے حمد کی ریویژن کر رہے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ سیشن کا حصہ ہے۔ تو اس معاملے میں حمد کا جو پہلا شعر ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ یہاں حفیظ جالندھری اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کے لیے رب کریم نے سب سے پہلے خود اس کا منصوبہ کیا، اس کو اس ترتیب سے بھرا ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کی خامی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز 100% درست نظر آتی ہے، اور اس خوبی کے پیچھے کتنا عرصہ لگا ہے، انسانی عقل اس پر دنگ اور حیران ہے۔ یعنی دیکھ لیجئے، اس نے ایک حرف کن ہی کہا کہ ہو جا، اور اس کے اس کہنے کے فوراً بعد کائنات تخلیق ہونا شروع ہو گئی، اور اس کا سلسلہ آج تک مسلسل جاری و ساری ہے۔ انسانی سائنسی تحقیقات آج اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ بہترین ہبل ٹیلیسکوپ سے کائنات کے آخری کنارے تک کو دیکھنے کی کوشش کی گئی، تو پتہ چلا کہ جسے ہم آخری کنارہ سمجھ رہے ہیں وہ ایک کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس طرح کی ہزاروں کائنات اس سے آگے آباد ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کیجئے کہ اس نے اس دنیا میں کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ ہر طرح کے پرندے، جانور اور انسانوں کو مختلف زبانیں دے کر مختلف علاقوں میں آباد کر کے ثابت کر دیا کہ اس سے بہترین بنانے والا، خالق دنیا میں ممکن نہیں۔ اور اس سب سے بڑھ کر اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو، چاہے وہ چونٹی ہے، انسان ہے یا ہاتھی، ہر ایک کے لیے الگ الگ رزق مقرر کیا، اور پھر ان سب کا رزق ان تک پہنچایا۔ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو اس نے اس قدر بآسن پورا کیا ہے کہ ہم اس پر ایک لمحے کے لیے انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں معاملے میں کمی ہے، ایک کو بہت دولت دے دی، ایک کو غریب پیدا کر دی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس نے دونوں کو برابر پیدا کیا ہے، دونوں میں عقل برابر ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی محنت ہے، اور ان کے والدین کی محنت اگر انہیں کاروبار میں آگے ترقی دینے میں آسانی دیتی ہے تو یہ والدین کی طرف سے ایک فائدہ ہے اس کو، جس کے والدین مدد دے رہے ہیں۔ اور جس کے والدین مدد نہیں بھی دے رہے، بنانے والے نے تو آنکھیں، ہاتھ، پیر، کان پورے دیے ہیں، بھرپور محنت سے وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور ہمارا دل بہلانے کے لیے اس دنیا میں دیکھ لیجئے کتنے پرندے ہیں، کیا کیا خوبصورت آوازیں ہیں، دریاؤں، نہروں اور جھرنوں کی اور آبشاروں کی جو خوبصورت آوازیں ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان حیرت قدے میں ڈوب جاتا ہے کہ بنانے والے نے کیا خوبصورت نظارہ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے بنا دیا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، دنیا اس چیز کا نام ہے جو بہت ادنا سے بھی مؤنث شمار ہوتی ہے۔ ادنا سب سے چھوٹی چیز کو، گھٹیا چیز کو کہتے ہیں، اور اس کی مؤنث اس سے بھی گھٹیا شمار ہوتی ہے۔ اس سے دنیا کے معانی سمجھ میں آتے ہیں۔ اسے اگر اس قدر خوبصورت بنایا ہے تو کائنات بنانے والے نے جنت کو کیا خوبصورت نظارہ عطا کیا ہوگا، یہ تو وہاں جا کر ہی دیکھنا ہوگا۔ یہاں پر ہی اس کی خلاقی نظر آتی ہے کہ اگر اس قدر ایک بالکل آخری درجے کی، چھوٹے درجے کی چیز اس قدر خوبصورت ہے تو اعلیٰ درجے کی خوبصورتی کس کمال کی ہوتی ہوگی۔ تو رب کائنات نے ہمیں یہ سکھا دیا، بلکہ شاعر نے ہمیں رب کائنات کے حوالے سے سمجھا دیا کہ اس نے سب کو بنانے کے بعد انسانوں کا دل لگانے کے لیے دنیا کو بھر بھی دیا۔ آوازیں ہر ایک جانور کی الگ ہیں، رزق الگ ہے، اور اس سب سے بڑھ کر انسانوں کو تمام جانوروں سے سہولت بھی عطا کر دی، کھانے پینے کی نعمتیں عطا کر دیں، ایک زندگی کا لمبا وقفہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت کی کتاب اور ایک نبی عطا فرما دیا۔ اب یہ اتنا بڑا احسان ہے جس قدر بھی جس کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حمد میں حفیظ جالندھری نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔